السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے ہفتے بھر میں بہت سی چیزیں دیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور بعض نے مجھے بھی بھیجی ہیں اس خیال سے کہ شاید میری نظر سے نہ گزری ہوں، لیکن ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے اور پرکھا بھی ہے۔ اور پھر صرف دیکھ کے ریبٹل دینا یا دیکھ کے ان پہ بات کرنی شروع کر دینا کوئی اتنا بڑا اہم کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو نیوٹن کا ایک لا ہے نا کہ عمل اور رد عمل آپس میں اپنی طاقت میں برابر ہوتے ہیں لیکن ڈائریکشن میں مخالف ہوتے ہیں۔ تو ایک بندے نے بلا سوچے سمجھے، اور بلکہ اگر سوچا سمجھا بھی ہے تو بدنیتی پہ، گھٹیا پن پہ بنیاد رکھتے ہوئے اپنے منصب اور عہدے کا بدترین استعمال کرتے ہوئے اگر ایک کھچ مار دی ہے تو اس کو اسی طرح فوراً رپلائی کرنے میں بس وہی بات، ایکشن اینڈ ریئیکشن آر آلویز ایکول ان میگنیچیوڈ بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن۔ تو سوشل پرسپیکٹیو میں وہ چیز بعض دفعہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ثابت ہوتی ہے اور بعض دفعہ اگلے کا مقصد حل کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ میں جاوید لطیف کی پی ٹی وی پہ نشر شدہ جو پریس کانفرنس ہے جس میں اس نے عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے قادیانی اور اس طرح کے خرافات کا سہارا لیا، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں اور اس کو میں نے اینڈ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ذرا سا ابتدا شروع سے کرنی پڑے گی۔ جیسے گزارش کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ کسی ریاست اور حکومتی بندوبست کے اندر جو پرومیننٹ، واضح، بڑے بڑے چار پائے ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا مسلح افواج یا وہ جو سرحدوں کے رکھوالے وہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس عدلیہ ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس مقننہ ہوتی ہے، اور پھر آپ کے پاس میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے، اور وہ ان چاروں سے ہی ایک طرح سے اٹیچڈ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی بھی بنانی ہوتی ہے، رد عمل بھی دینے ہوتے ہیں، پھر رد عمل کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی کیمپین بھی چلاتے ہیں، مختلف قسم کے پروپیگنڈاز جو ہیں ان کو ایک سوشل ریالٹی یا سماجی سچائی کے طور پر اسٹیبلش کرنے میں یہ سارے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، پاکستان اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان ایک سرٹن حوالے سے جا کے کنسپیکوس اور ایک اسپیشل کیس بن جاتا ہے، وہ بھی میں گزارش کرتا ہوں کیسے، کیونکہ اس وقت ایسا ملک جہاں پر کسی اپنے ہی شہریوں کے پرومیننٹ، کیپیسیٹیٹڈ اور مینٹلی اینڈ اکیڈیمیکلی ڈومیننٹ ہیومن سٹف اور شہری طبقے کے خلاف یہ سارے ستون پلس وہ بیوروکریسی اور ایڈمنسٹریشن شامل کر لیں، یہ سارے کے سارے متحرک ہیں، اور وہ طبقہ اپنی اوریجن میں، اپنی پیدائش میں، اس طبقے کی بنیاد، اس کی اوریجن، اس کی پیدائش سیاسی، سماجی اور آئینی ستونوں یا جڑوں پہ نہیں ہے، اس کے پیچھے انسان ہوتے ہوئے، اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے، اس کی بننا اور ساخت اور اس کی پیدائش کے پیچھے بنیادی طور پر ایک ایسا آدمی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ مجھے اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ فرق اگر آپ ساتھ ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو آپ کو اس سیناریو میں نتھار کے چیزیں سامنے لانے، پیش کرنے اور پھر ان کو اسی طرح سمجھنے میں واقعتاً دقت پیش آئے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا مخالفانہ گٹھ جوڑ ہے، اس سارے مخالفانہ گٹھ جوڑ نے
اپنی ساری کوششوں اور کیمپینز کی جو بنیاد رکھی ہے وہ اکنامکس کے اوپر نہیں رکھی، وہ سوشیالوجی کے اوپر نہیں رکھی، وہ پولیٹکس کے اوپر نہیں رکھی، آئین کے اوپر نہیں رکھی. کہتے ہیں آئینی طور پر، لیکن اس آئین کی امینڈمنٹ کی بنیاد کس بات پر رکھی؟ انہوں نے اس کی بنیاد اس کے بالکل اینٹی جا کے ختم نبوت پر رکھی، یعنی دعویٰ دار نبوت ورسز ختم نبوت. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے ممالک میں جو سیٹ اپس ہیں ان میں پاکستان اس حوالے سے بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اور پرٹیکولر ٹیسٹ کیس بن جاتا ہے. اب آئیں وہاں کا جو طبقات ہیں ذرا ان کی طرف آئیں. جاوید لطیف تو سچ مچ میں نان ایشو اور بالکل وہ میٹر نہ کرنے والی حیثیت، خواجہ سعد رفیق ہو گئے یا یہ جن کی جو چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، وہ نان اینٹیٹی کہلائیں گے اینڈ پہ جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ میڈیا جو ہر وقت وائبرنٹ ہے، وائلنٹ بھی ہو جاتا ہے ضرورت پڑنے پر، بے ایمان تو وہ ہے ہی، اور اس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ اپنی اپنی ذہنی بدنیتیوں میں، ذہنی بددیانتیوں میں کس لیول پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے کیا حالات ہیں جہاں سے وہ فلٹر ہو کے چھن کے اوپر آتے ہیں. جنہوں نے معاشرے کی رائے بنانی تھی، جنہوں نے معاشرے کو اچھے برے پہ سٹینڈ لے کے دکھانے تھے، جنہوں نے معاشرے کی آنکھیں بن کر رستہ دیکھنا تھا، پہلے ان کی جو اندھا پن ہے اور ان کا جو اپنی حیثیت کو شناخت نہ کر سکنے کا بے بصیرت پن ہے، پہلے وہ دیکھ لیں. پچھلے دنوں جس دن وہ مشہور سی ان کی عمران خان کی ایک وہ سپیچ ہوئی تھی جس میں جب وہ اپنا یہ بزرگ صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایاز امیر صاحب بھی، اور انہوں نے بلکہ سپیچ کی، پھر وہ بہت شیئر ہوئی. عمران خان سامنے بیٹھے ہوئے تھے، عمران ریاض بیٹھا ہوا تھا، یا مظہر برلاس تھے. تو اب میں اس فرنٹ لائنر جو اینکرز اور میڈیا ٹائکونز ہیں، پہلے میں وہاں سے ہی ابتدا کرتا ہوں. مظہر برلاس نے یہ مجھے خود بتایا، اور آج سے کوئی 20 سال پہلے بتایا. جب ظاہر ہے ان کو بن کے وہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے نا، وہ کئی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، کئی جگہوں پہ وہ کمپرومائزز کرتے اور کہیں سٹینڈ لیتے، اور اس طرح زگ زیگنگ کر کے وہاں تک آنا پڑتا ہے فرنٹ لائن میں. اس کے ساتھ وہ عمر بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، بال سفید ہونے بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، پیٹ نکلنا بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی جو ہے نا وہ سارا مل کے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ سیزنڈ سیاستدان اور سیزنڈ اپنا میڈیا پرسنل اور دانشور وہ بننے میں جب وقت لگتا ہے. جب اس سارے دورانیے کی ابتدا میں مظہر برلاس نے مجھے یہ بتایا، اور یہ میں آپ لوگوں کو جب کوئی چیز کوٹ کرتا ہوں تو وہ جا کے اس بندے سے پوچھ لیں آپ، وہ باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آئی ڈونٹ ایکنالج اور انٹرٹین ہیئر سے، کہ ادھر ادھر سے سنی سنائی نہیں. جو مجھ سے بات ہوئی ہے میں تو اپنے اس اضافت ذات سے گزارش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میرا نام تھا مرزا مظہر احمد اوریجنلی، جب یہ گورنمنٹ کالج میں لاہور میں تھے تو. اور کہتے ہیں بھٹی صاحب جیڑی میری گدڑ کٹ ہوندی سی، میں احمدی نہیں سا، مینوں مرزائی آندے سن، میرے نام جو مرزا بھی سی احمد بھی سی، اتوں میں سیال کوٹ دا سا. تو جناب کہتے ہیں اس زمانے میں ہی میری اتنی مخالفت نہ احمدی ہو کے احمدی نامن جو نام سے شک پڑتے ہیں اس کی بنیاد پر اتنی شدت سے ہوئی کہ تنگ آ کے میں نے اپنا نام ہی بدل لیا، اور اب وہ مظہر برلاس کے نام سے جانے جاتے ہیں. جنگ میں کالم چھپتا ہے، بے نظیر کے اوپر انہوں نے وہ دختر ڈاٹر آف دا ایسٹ وہ کتاب لکھی، دختر مشرق، اور وہ اس کے بعد اس کے ریوارڈز اور وہ سارا کچھ چلیں، وہ اپنا اپنا سلسلہ ہے سب کا. وہاں کی روزی روٹی کے اپنے ہی سلسلے ہیں، وہاں کی جو سوشل سٹینڈنگ ہے اس میں اپ گریڈ ہونے کے بھی اپنے ہی مینرزم ہیں. لیکن اپنے گیون نیم کو جو ماں باپ نے دیا تھا
معاشرے کی اس طرح کی گھٹیا پن جو ہے، نفرت انگیزی اور ایک طبقے کے ساتھ آئینی اور لیگل منافرت ہے، تو مطلب لیگل میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، یعنی قانونی طور پر سپورٹڈ منافرت، اس کے سامنے ایک ایسا بندہ جو ادروائز پریس کلب میں احتجاجوں میں سر بھی پھڑوا چکا، اس کی وہ تصویریں بھی چھپ گئیں، وہ شمار قطار میں بھی آنے لگا، وہ پوچھ گچھ میں بھی اس کو سینئر اینکر کے طور پر وہاں کا یہاں کا، کبھی پی ٹی وی میں کبھی کہیں، وہ سب پروگرام مل رہے ہیں، سارے مین سٹریم میڈیمز پہ ایز اے دانشور لیا جا رہا ہے، لیکن جب آپ بنیاد جا کے چیک کرتے ہیں تو اپنے نام کو، اپنے ماں باپ کے دیے ہوئے نام کو احمدیہ شائبے کے خوف اور بنیاد پر وہ معاشرے کے سامنے سیدھا کھڑا ہو کے ریزسٹ نہیں کر سکے۔ آئیے اب وہ جو دوسرے ہیں جنہوں نے کپڑے پھڑوائے تھے، ایاز امیر صاحب میرے پروگرامز میں 2 سال پہلے بھی آئے تھے، جب بھی زحمت دیتا ہوں بات کرتے ہیں، ہو جاتی ہے، ٹیلی فونیکلی بھی ہو جاتی ہے، 1-2 دفعہ تشریف بھی لائے اس پروگرام میں بھی، مگر پچھلے دنوں جب وہ چھریوں کے ساتھ وار کر کے اوکاڑا میں احمدی شہید کیا گیا تھا، تو میں نے کہا کہ ان سے ڈائریکٹ ٹیلی فونیکلی بات کرتے ہوئے کہ اس طرح کی یعنی شہریت سے اور وہاں پر رہنے سے، حق زندگی سے اتنا واضح جواب دیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، اور ریاست کے وہ سارے طبقات، چاہے آپ ان کو اپنا تبدیلی لانے والے کہیں یا جن کو چور کہتے ہیں وہ کہیں، لیکن بہرحال ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، ریاست کا اور حکومت کے تو وہی کرندے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کی خاموشی پہ کیا اگر کوئی خدا ہے تو اس کے غضب کو للکارنے والی حرکت ہے یا نہیں ہے؟ تو ساری بات سن کے تو کہتے ہیں آپ نے بات کر لی ہے، میں اس کے جواب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے انہیں کہا کہ بالکل آپ جسٹیفائیڈ ہیں، خوباں کہاں تھے نقطۂ خوبی سے باخبر؟ یہ اہل فن کی بات تھی اور اہل فن میں تھی۔ احمدی ہونے کی بنیاد پر جو ظلم اور بربریت کا نشانہ بننے کی سعادت ہے، وہ اگر بانی جماعت احمدیہ اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو ماننے کے نتیجے میں وہ سعادت ملنی ہے، تو نہ ماننے والوں کے اوپر تو کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ بالکل آپ چپ رہ سکتے ہیں، یو ہیو رائٹ، لیکن دنیا میں ادروائز ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ ادروائز لوگ پھٹ پڑتے ہیں، ادروائز لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ آگ کے آپ نے وہاں سے لگا دی ہے، یہ ساروں کے گھر جلنے ہیں، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں کہ مصداق۔ تو وہاں عام طور پر دانشور طبقہ باقی دنیا میں بولتا ہے، بتاتا ہے۔ اس طرح کے جو صاحبان اور ان کے صاحبان علم اور فہم ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ جہاں پر موقع آیا اور جب وہ ناداں گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، تو قیام کرنے کے موقع پر جو سجدے میں جانے کی حالت ہے، اس کا آپ پہلے میڈیا کے حساب میں آپ نے دیکھ لیا۔ اب ذرا آ جائیں دیگر طبقات کی طرف۔ عدلیہ نے ادروائز صرف اس بنیاد پر بے شمار موقعوں پر احمدیوں کو وہ حق نہیں دیا جو ان کو ملنا چاہیے تھا، اور یہ اگر آپ کو پیش کی جائے وہ سابقہ تفصیل کتابوں میں سے پڑھ کے، جس وقت شریعت کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں باری باری چیلنج کیا تھا مجیب الرحمان ایڈوکیٹ ہمارے مرحوم جو تھے پنڈی کے، تو اس وقت کی جو مباحث تھے اور اس وقت کے جو ڈیسیژنز آئے ہوئے تھے، پارشل ڈیسیژنز، ان میں یہ چیزیں ساری ڈسکس ہوئی تھیں، جس پہ جن کی اور انہی کی بنیاد پر، کیونکہ لیگلی اگر دیکھا جائے تو جسٹس منصور علی خان نے جو پچھلے دنوں ایک فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ میں، وہ یہی تھا کہ آپ ان کو ان کی 4 دیواری کے اندر مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ اپنی عبادت کیسے کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن شریف اگر وہ پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جس طرح بھی کلمے پڑھتے ہیں، آپ ان کو نہیں روک سکتے۔ حق عقیدہ جو ہے اس کے خلاف ہے یہ بات۔
مگر وہ چل رہا ہے۔ عدلیہ نے کس بنیاد پر یہ جائز حقوق دینے اور ڈسیمینیٹ کرنے، ایڈمنسٹر کرنے میں کیوں پس و پیش دکھائی پچھلے 50 سال میں؟ کہ معاشرہ بہت وائلنٹ ہے۔ کیسے ہوا تھا معاشرہ؟ وہ تفصیل تو بہرحال آپ کے سامنے بھی ہے اور ہم بھی عرض کرتے رہیں گے۔ اور وہ اپنی پگڑی، اپنی عزت بچانے کی خاطر، کہ احمدیوں کا کیا ہے، وہ ان کو تو ذلیل کر ہی رہے ہیں اپنے خیال میں، لیکن ہمارا وقار جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہوگا، جلوس نکل آئیں گے ہمارے، وہ توڑ دیے جائیں گے، سارا کو وہ جو بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، وہ آپ نے وہ وقار بچانے کے لیے انصاف کا خون ہوتے رہنے دیا اپنی آنکھوں کے سامنے، اور اکثر ہوا، لوئر کورٹس میں تو بہت ہوا، اعلیٰ کورٹس میں بھی ہوا۔ اس کے نتیجے میں احمدیوں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جو آپ کے اپنے تھے، جو ہر لحاظ سے ناطے توتے تھے، جو بائی آل مینز نہ غدار تھے اسلام کے نہ پاکستان کے، جو پوری طرح مسلمان تھے، فرسٹ ریٹ سٹیزنز تھے، ان ساروں میں سے ہی جو پیدائش جنم لے کے نسلیں تیار ہوئیں، ان نسلوں نے اب جو ہڑبونگ مچائی ہوئی ہے، اور جس طرح ججوں کے وہ میمز بنتی ہیں، اور جس طرح وہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے عدلیہ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے مطلب وہ نواز شریف کے مخالفت میں ہوتی ہے بات، یا عمران خان کا ساتھ دینے یا اس کے مخالفت میں، مگر تماشا تو ایک ہی لگا ہوا ہے۔ تو وہ وقار جو تھا وہ بچا پھر بھی کوئی نہیں۔ ہم وہیں تھے، ہم وہیں ہیں۔ آپ نے اگر احمدیت کو مائنس کر کے سوشل سسٹم کو اسٹیبلش کرنا چاہا ہے تو آپ ذرا سائیڈ پہ رکھ کے آپ اپنی بات سنتے جائیں۔ پھر جس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی مسلح افواج میں تاریخی طور پر، اور یہ میری نہیں کہنے، وسعت اللہ خان کہتے تھے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، لڑکا تھا، تو مجھے یہ کچھ پڑھنے میں ملتا تھا اپنی معاشرتی علوم میں، جس میں احمدی ہیروز جو تھے، جیسے اپنا جنرل عبدالعلی ملک اور جنرل اختر ملک اور بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ، اس طرح کے ایئر فورس کے جو احمدی نام تھے، وہ سارے نام، ایئر مارشل ظفر چودھری، ان کا تعارف جو تھا وہ شجر ممنوعہ نہیں تھا۔ پہلے تو اس تعارف کے اوپر لپائی کر دی گئی، اور ساتھ یہ ڈیسیژن لے لیا گیا کہ آئندہ احمدی جو افسران ہیں وہ بریگیڈیئر سے آگے پروموٹ نہیں ہونے دینے، بریگیڈیئر بھی مار پیٹ کے اگر کوئی کر دے۔ ایک جنرل نوری ایکسیپشن ہے، وہ بھی ایسے طریقے سے جنرل بنایا کہ ادھر وہ رینک دیا اور ساتھ ریٹائر، یعنی پکارا جا سکے لیکن اس کو، اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی موقع نہ آئے۔ ٹھیک ہوتا رہا، ودن ادارہ یہ گراس ڈسکریمنیشن چلتی رہی، اور ادارہ دیکھتا رہا۔ کس لیے؟ وہ گریٹر انٹرسٹ کے لیے۔ اب وہ گریٹر انٹرسٹ کوئی نہیں بچا۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہائیسٹ جو پوسٹنگز ہیں ان کو جتنا ملائن کر دیا گیا ہے اور ابھی کیا جا رہا ہے، اور جس طرح وہ اپنے جچے تلے کوارٹر سے گلیوں میں نکل آئے اور لونڈے لپاڑیے اٹھا کے پھر رہے ہیں اب تعیناتیوں کو، پوسٹنگز کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بچا ان کے پاس بھی۔ یعنی ٹھیک ہے، مطلب احمدی پروموٹ نہ ہوئے، ان کو کرنیلی سے ہٹا کے کسی کو میجر پہ، ابھی پچھلے سال بھی ہمارے ایک بڑے بریلینٹ میجر، ان کو ظاہر ہے کیسے آگے جانا تھا، کس نے جانے دینا تھا، ساتھی ان کے بریگیڈیئر ہیں، اور جانتے تھے یہ جتنے ہو سکے میں نے نام لیے ہیں آپ کو، میڈیا، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ یعنی مسلح افواج کے ادارے، اور مقننہ پارلیمنٹ، سب جانتے ہیں کہ یہ کون سا سٹف ہے جن کے ساتھ ہم یہ حرکت کر رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں، ہائیسٹ لیول پہ جانتے ہیں کہ اگر ایک طبقہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں، ہمارے ملک کو اور ہمارے قومی تشخص کو، ہمارے اداروں کے وقار کو کسی لیول پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور آج تک ایک بھی کسی واقعے میں ملوث نہیں پائے گئے، وہ صرف احمدی ہیں۔ اور افیم کون سی کھلائی گئی آپ کو؟ ختم نبوت کی۔ اور سامنے کیا اٹھا کے رکھا گیا؟
نبی آ گیا جی، نبی نہیں آنا۔ غامدی صاحب نے پچھلے دنوں، کیا پرانی بات ہے، انہوں نے مطلب تفصیل سے پیش کیا کہ جب مجھ سے بات کی گئی تو میں نے کہا کہ یا تو جو اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں محی الدین ابن عربی سے آنورڈ، بلکہ شروع سے ہی جب صحیح مسلم کے جو مرتب کرنے والے تھے وہاں سے بات شروع کریں نا، کہ جس میں 4 دفعہ آنے والے کو نبی اللہ کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے، اور حدیث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ، غامدی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ تلوار چلانی ہے تو ساروں پہ اکٹھی چلائیں۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، انہوں نے کہا ان کا کیا، اکیلے کا کیا قصور ہے، پھر ساروں کے ساتھ کریں۔ یہ تھا ہی ایک، یعنی میں آپ کو پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا موجودہ ورژن جو پاکستان میں اس وقت گلیوں گلیوں میں بانٹ کے اس کو ایک سماجی سچائی کے طور پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ والا ورژن ختم نبوت کا مودودی اور اقبال کی ایملگمیشن سے بنا ہوا ہے، اور ان دونوں سے پہلے عالم اسلام میں اس طرح کے متشدد تصور نہیں تھے، اور ان دونوں نے یہ سارا کچھ گھڑ کے پرٹیکولرلی آپ کو جماعت احمدیہ کے خلاف ایک ہتھیار اور حربہ بنا کے دیا، جس کو پھر ملوانوں نے پورے پاکستان میں جب جب موقع آیا اپنے سیاسی مخالفین کی سکور سیٹلنگ کے لیے استعمال کیا، اور آج تک ہو رہا ہے۔ اب آ جائیں مکنہ کی طرف، جس میں سے مطلب یہ نکلے جاوید لطیف ٹائپ چیزیں۔ بھائی ان لوگوں کو تو اپنی حیثیت بنانے کے لیے پہلے نواز شریف اور زرداری کو پکڑ کے لٹکنا پڑتا ہے، اور قمر زمان قاہرہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری ذاتی حیثیت جو ہے وہ بلاول سے کہیں زیادہ ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ اس نے جواب کیا دینا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب زرداریوں نے اپنا زرداری بھٹو بنا کے پیش کیا اور اس کو بیچنا ہے، اور اسی کے ذریعے انہوں نے آپ کو جمہوریت کی افیم کھلانی ہے، تو قاہرہ لوگوں کو پیچھے ہی کھڑا ہونا پڑے گا، اعتزاز احسن کو کون آگے آنے دے گا؟ تو لہٰذا آپ کے پاس وہ جو ذمہ دار سیاستدان ہوا کرتے تھے، جن کی ایک ذاتی اوپینین، جیسے عبدالحمید دستی ٹائپ، اس طرح کے پرانے لوگ جو تھے، وہ اب کوئی نہیں بچے۔ اپرچونسٹ اور ہر موقع کو کیش کرانے والا تھوڑ دلا کم ظرف سٹف ہے جو اب آپ کا لیڈرشپ کا رول پلے کر رہا ہے، اور یہ ساری لیڈرشپ ان کو مانگ کے لانے والوں کے طور پر بھرتی کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں جو آپ کا سیاسیات اور سماجیات اور آپ کی اقتصادیات اور آپ کی آئینی جو خرافات ہی کہیں گے، کیونکہ کوئی جو ہے وہ کچھ پرچے دے رہا ہے، دوسرا دوسرے پرچے دے رہا ہے، تیسرے کو سمجھ نہیں آ رہی، چوتھا کہتا ہے ہم نے عدلیہ کا وقار بچانا ہے، پانچویں کہتے ہیں اس کے اوپر دہشت گردی لگا دو، چھٹا کہتا ہے اس کو چھوڑ دو دہشت گردی میں۔ تو اب آپ بالکل یعنی جیسے بری طرح بوکھلائے ہوا لیڈرشپ اور عوام ہیں، وہ آپ مجموعہ بن چکے ہیں، وہ آپ ایک بڑا سا جتھا، بڑا سا ہجوم ہے، جن میں سے اپرچونٹیز اور موقع پرستی اور مطلب براری کے نام پر ہاتھ اوپر بڑھا کے اپنی حیثیت منوانے والے یہ جاوید لطیف ٹائپ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے پاس اور کوئی کریڈینشل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے پچھلے دنوں آرمی کے اوپر زبان درازی کرنے کے بعد مریم اور نواز شریف کی نظروں میں آ گئے تھے، دیٹس اٹ۔ اب ان ذرا دونوں کو بھی دیکھ لیں، جو یہ وزیر خارجہ کے طور پر زرداری بلاول جو ہے وہ گھومتا ہے، تو وہاں جب بات ہوتی ہے تو وہاں یہ کہتا ہوگا کہ مطلب میرا سینیٹر اور میرا پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ ختم نبوت کانفرنس میں اس طرح کی تقریر نما واہیاتیاں کر کے آیا ہے اور میں نے اس کو کوئی شٹ اپ کال نہیں دی، اور مریم
پہلے اس کا جو جنا ہے صفدر، اس نے پارلیمنٹ کے اندر اور سیڑھیوں میں وہ جو بک بک اس کو نصیب تھی وہ کی، سارے چپ، کسی شہباز شریف اور کسی نواز شریف کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اب یہ جاوید لطیف نے جو حرکت کی ہے، پارٹی نے تو اس کو کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں جی اس میں جو پرویز رشید بڑا جی سینسیبل ہیں، ہاں جی حسن اقبال جی بہت بیلنسڈ ہیں، اور بیلنسڈ ہیں تو اب بات کریں نا، پھر کوئی بیلنسڈ نہیں ہے، سب بے ایمان ہیں یا بے ایمانوں کے بھائی ہیں، اور اپنے مفاد کی خاطر بلی چڑھانے سے گریزہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے ان ساروں کی حیثیت۔ اب ذرا منہ کر لیں احمدیوں کی طرف، تو بنیادی بددیانتی اور بنیادی بے ایمانی میں آپ لوگوں کا باپ تھا ضیاء الحق، اور منافقت میں اور گھٹیا فیصلے لینے اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی راہ بنا کے اس کے اوپر بنیاد کھڑی کر بھر کے دینے والا تھا بھٹو۔ ایک کی پاپولیرٹی میں کوئی شک نہیں ہے، دوسرے کی انکویسچنیبل طاقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان دو کو جماعت احمدیہ بھگت چکی ہے، اور ان دو کے زمانے میں پاکستان کی اقتصادی آئینی سیاسی گرپ آج کے مقابل پر کہیں زیادہ تھی۔ تو جاوید لطیف کے شمار قطار میں آتا ہے بھائی، اور یہ سارے جو اس وقت لڑ رہے ہیں اقتدار کی ہڈی کے اوپر، ان ساروں کی کیا حیثیت ہے اس ٹوٹیلٹی میں؟ لیکن آپ صرف یہ دیکھ لیں، پر دیکھنے کے لیے تو تھوڑی دیانت، تھوڑی ٹھہراؤ، تھوڑا تحمل چاہیے ہوتا ہے، کہ پچھلی جو آپ کی ایک ان بروکن ہسٹری چلی آ رہی ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں، درندوں سے بدتر ہونے والی، اس میں ایک دفعہ بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکے، ایک دفعہ بھی جماعت احمدیہ کا سفر کھوٹا نہیں کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی، ہر مخالفت کے بعد آپ ڈاؤن ہل جو ہے وہ اور زیادہ کھائی میں گئے ہیں، اور جماعت احمدیہ اپنا اوپر جانے میں آپ لوگوں کی ہرڈل سے اوپر ہی اٹھی ہے ہر دفعہ۔ تو یہ تو پھر اگر ایسا ہی سلسلہ ہے تو ایسا چلتا رہے، اس میں تو کوئی وہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو۔ لیکن ایک صرف گزارش کرنی ضروری ہے کہ پھر ان چیزوں میں آپ ایک کنفیوژن اپنی بہرحال دور کر لیں۔ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں نہیں بلکہ 3-4 پروگرامز میں کہا تھا کہ آپ احمدیوں کے لیے ریئل تھریٹ اور مسائل پیدا کرنے کے لیے جب تک اسٹیٹ اور حکومت ساتھ نہ ہو، مولوی آنکھ اٹھا کر بھی احمدیوں کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور آپ لوگوں نے ان سارے شعبوں میں، جتنے شعبوں کے میں نے نام گنوائے ہیں، وہ دامے درمے سخنے قدمے آپ مولوی کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ اب آگے ہم ہیں، اور ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو خلفاء نے گائیڈ لائن دی ہوتی ہے جماعت احمدیہ کے جو لیڈرشپ خلافت کی صورت میں، اس صورت میں ہمیں تو آگے سے اس طرح سے رسپانس دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دو ہی آپشن بچتے ہیں، یا یہ کہ آپ کے ذریعے وہ جماعت احمدیہ کو کچلنے کا حالات باقاعدہ یعنی کامیاب کر دے آپ کو، اور وہ کچھ لے جائیں۔ تاریخی طور پر ایسا پہلے ایک دفعہ بھی نہیں ہوا، اور آئندہ ہوتا اس لیے نظر نہیں آتا کہ جتنے دھڑے تھے اب وہ اپنی ذاتی طاقت اور ذاتی انٹیگریٹی، استحکام کے لحاظ سے اتنا دور جا چکے ہیں، اتنا پیچھے جا چکے ہیں کہ اب ریاست کے وہ سارے ستون مل کے بھی وہ پاور نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کہ وہ اب اپنے آپ کو بچائیں کہ یہ مولوی کے ساتھ دیں۔
لہٰذا اس طرح کی جو امیلگمیشن ہے، اس طرح کا جو ملغوبہ مچا ہوا ہے، اس میں یہ توقع رکھنا کہ یہ بات سمجھ جائیں گے، وہ بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ یہ البتہ امید کی جا سکتی ہے کہ خود احمدیہ سٹف کو پتہ ہو کہ ہمارا اصل یعنی ہم کیسے زندہ ہیں۔ ہم اس طرح سے زندہ ہیں کہ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں۔ ٹھیک، اس صدق اور اس ہمت کو انٹیکٹ رکھ کے تو آنے والا وقت بتا دے گا کہ آپ ہمیں اپنے پیروں تلے مسلتے ہوئے دیکھیں گے یا ہم آپ کو کسی کھائی میں اترتے ہوئے ایز اے معاشرہ، ایز اے سیٹ اپ اور ایز اے اکثریت دیکھیں گے۔ وہ وقت ہی بتا سکتا ہے۔ ہم بہرحال حالات تو ایسے آتے ہیں کہ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اب اس کے سامنے مائک پڑے ہیں اور وہ آزاد ہے، ادروائز اس کی کیا حیثیت ہے وہ کسی پنجابی پروگرام میں بتا دیں گے۔ شیخو پورہ کا ہی ہے نا، تو وہ پھر میں بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ سر دست اسی کو کافی سمجھیں کہ یہ صرف اب سن کے ان کو لغویات کے طور پر ہی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی کنکریٹ اور ٹینجبل تھریٹ بن نہیں سکتے۔ اور ہم اپنے سٹف، اپنے ہیومن سٹف کی جتنی زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ کر لیں وہ تو ہماری ضرورت ہے۔ ان کے اوپر اپنی ذہنی، اقتصادی، ایکیڈیمک، سیاسی، سماجی انرجیز ضائع کر کے ہم اپنا سفر کھوٹا نہیں کر سکتے۔ آپ جاری رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ اور خدا وہی ہے، وہ نہ پہلے آپ لوگوں کی ان گیدڑ بھبکیوں کے ساتھ فیصلے کر رہا تھا جماعت احمدیہ کے لیے، نہ اسے آج آپ کی بدنیتیوں کی پرواہ ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اس نے اگر بات وہی ہے کہ اگر تو یعنی احمدیوں کے زندہ رہنے کی جو لائف لائن ہے وہ سمپل ہے کہ اگر تو یہ جماعت خدا تعالیٰ کے فرستادے کے ذریعے وجود میں آئی ہوئی ہے تو آپ جو مرضی کر لیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو ایسے بدقسمتوں کو جلدی مر جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ تو لہٰذا اس اگر میں سے جو اول الذکر اگر ہے وہ بانی جماعت احمدیہ نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ اگر میں خدا کی طرف سے ہوں تو تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے میرا کچھ بگڑ نہیں سکتا، اور اگر میں اس کی طرف سے نہیں ہوں تو وہ خود مجھے برباد کرنے کے لیے کافی ہے، تم لوگوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اب اپنی ختم نبوت جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں۔ ہم اگلے پروگرامز میں خاص طور پر یہ بتائیں گے کہ یہ ختم نبوت ایک حربہ ہے جو گھڑ کے آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور اب یہ توفیقی معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اس کو پکڑ کے الٹ پلٹ کے دیکھ تو لیں کہ کیا یہ عقیدہ ہے بھی اسلام کا کہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ فی امان اللہ، بات پتہ نہیں لمبی ہوئی ہے یا ٹائملی کور ہو گئی ہے، لیکن دوستوں کو انتظار تھا کہ اس پہ کیا بات کرنی ہے۔ اس پہ یہ بات کرنے کے قابل ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے ان کو 125 سال ہو گیا ہے، اور اس طرح کی بکواس سنتے ہوئے ہمیں بھی 125 سال ہو گیا ہے۔ اس سارے دورانیے میں انہوں نے پروڈیوس کچھ نہیں کیا۔ اس سارے دورانیے میں ہم نے انسانوں کے جو لیڈرشپ کوالٹیز رکھنے والا ہیومن سٹف پیدا کرنا کسی ایک دہائی میں بھی بند نہیں کیا۔ ہم آج بھی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو بس انسان تو جو آئندہ زمانے ہیں وہ تو صاحب استطاعت، ذہنی، وجدانی، کیفیاتی، دیانت اور امانت اور تقوی اور صلاحیت کی خصوصیات رکھنے والے انسانوں نے آگے جا کے معاشرہ چلانا ہے۔ اس طرح کے جو اپنے نام چینج کر لیتے ہیں انہوں نے کہاں سے چلانا ہے؟ تو ہم بیٹھے ہیں جناب اپنے نام کے ساتھ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔